یہ 5 منٹ کا وظیفہ جو دولت سے مالا مال کر دے، 5 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی۔ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جاتی ہے۔ جس کسی کو میں نے آج تک یہ وظیفہ بتلایا، جس کسی کو میں نے آج تک یہ عمل بتلایا، اس کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ آ گیا، خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیں۔ اس کی زندگی میں اگر کل تک مایوسی تھی، غربت تھی، غریبی تھی، تو اس نے جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھا، اس کی زندگی میں جو پیسوں کا مسئلہ تھا وہ فوری طور پر ختم ہو گیا۔ کئی ایسی میری بہنیں ہیں جو اکثر مجھے کامنٹس پر، واٹس ایپ پر میسیجز کرتی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، ہمارا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض دار ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی مرد حضرات بھی مجھے ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو ان کے پاس کام نہیں ہے، کوئی ان کو کاروبار، کوئی کام دھندہ ملتا نہیں ہے، مل جاتا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ ان کو جو فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ فائدہ ان کو نہیں ملتا ہے، تو وہ بھی ایک طرف پیسہ نہیں آتا، گھر کے اخراجات ان کے شروع ہوتے ہیں، چالو ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ قرض اٹھاتے رہتے ہیں اور قرضوں میں وہ بھی ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اگر جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات ہیں وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں، ان کے مالی مسائل ٹھیک ہو جائیں، تو یہ وظیفہ چلتے پھرتے یہ مجرب اور آسان سا وظیفہ پڑھ لینا، بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، بڑی سے بڑی مراد ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو فوری طور پر وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد جو لوگ دیکھتے ہو جو کل تک بالکل غریب تھے، جو کل تک بالکل کنگال تھے، اچانک آپ دیکھتے ہو کہ ان کے پاس بڑی گاڑی آ گئی، بڑا بنگلہ آ گیا، ان کی جو ہے وہ راتوں رات ترقی ہو گئی، تو آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہو کہ ایک دن کے اندر اندر بھی آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور آپ کا بھی اپنا ذاتی مکان ہو جائے، آپ کو بھی جو رقم کی ضرورت ہے وہ رقم آپ کو مل جائے، تو یہ وظیفہ چلتے پھرتے بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو اگر آپ اس دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جہاں کہیں پوری دنیا میں آپ لوگ موجود ہو، سعودیہ عربیہ میں یا کچھ کنٹریز کے مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، جہاں جہاں ویڈیو دیکھی جاتی ہے، تو آپ جہاں کہیں موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر جو حاجتیں ہوں گی، جو مرادیں ہوں گی، وہ فوری طور پر پوری ہو جائیں گی، چاہے وہ آپ کو اچھی جاب چاہیے ہو، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو بڑی گاڑی چاہیے ہو، موبائل چاہیے ہو یا بڑی کیش رقم چاہیے ہو، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ آپ کے جسم کے اندر اگر کوئی بڑی بیماری ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ یہ مجرب وظیفہ پڑھنے والا ہمیشہ فائدے میں رہا ہے، ہمیشہ اس کی زندگی میں فائدہ ہی ہوا ہے اسے، تو آپ تمام دوست بھی اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ میری بہنیں اور اکثر میرے بھائی کہتے ہیں کہ اپنے چینل کا نام بتا دیجئے، آپ کا چینل ہمیں مل نہیں رہا، واٹس ایپ پر ان کے پاس نمبر ایک دفعہ آ جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں جلدی سے 80,000 سبسکرائبر کرنے ہیں۔ آپ جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہے، اس پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجئے، آل پر کلک کر دیجئے، تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو پاس میرا جو ہے وہ چینل آپ کو یاد بھی رہے گا اور آپ کے پاس جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی آتے رہیں گے۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا مجرب، آج کا آزمودہ وظیفہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کوشش کریں
جو کوئی خاص حاجت ہو جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، چاہے وہ ذاتی مکان ہو، چاہے کیش رقم ہو، چاہے ایک حاجتیں ہوں، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 10 پریشانیاں ہوں، ان کی نیت کیسے کرنی ہے آپ کو کہ سب سے پہلے اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ مجھے جو ہے وہ 50 لاکھ کیش رقم چاہیے ارجنٹ، مجھے جو ہے وہ مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں جتنی آپ کی حاجتیں ہوں اسی طرح اس کی نیت کرتے رہیں۔ میرے اوپر مثال کے طور پر قرض ہے آپ کے اوپر، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض ادا ہو جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تمام حاجتوں کی نیت پہلے کر لیں، پریشانیوں کو ختم کرنے کی نیت کر لیں کہ میں اس پریشانی کو فلاں فلاں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر فوری طور پر آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے ایک مرتبہ، اور فوراً اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ۔ اب آپ لوگ درود پاک بھی پڑھ لیجئے، لازمی پڑھیے گا، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ صرف پڑھ لیجئے گا تو کافی ہے، اس سے زیادہ آپ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ لیجئے، کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ، آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ اس عمل کے لیے آپ کو لازمی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی۔ جب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً آپ لوگوں کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہی مرتبہ جب آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا کلمہ جو ہے وہ دوسری مرتبہ پڑھیں، پھر اسی طریقے سے آپ لوگ پہلا کلمہ تیسری مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اس کے بعد آپ لوگوں کو پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہی سورہ اخلاص دوبارہ سیکنڈ ٹائم پڑھ لینی ہے۔ 2 مرتبہ آپ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ پہلا کلمہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے پڑھنا ہے۔ آپ نے 6 مرتبہ پہلا کلمہ اب تک pڑھ لیا ہے۔ اب آپ کو تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سورہ اخلاص کے لیے، اور پھر آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص دوبارہ سے کمپلیٹ پڑھ لینی ہے، آپ کو لازمی یاد ہوگی۔ سورہ اخلاص آپ لوگ جب تیسری مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں اب اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، بالکل سمجھیے گا۔ ابھی آپ کو اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ 3 4 5 وظائف ملا کے پورا ایک عمل پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ جہاں کہیں موجود ہوں، کسی نہ دن کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ گھر میں، آفس میں، دفتر میں، جہاں کہیں موجود ہو، آپ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ جس ٹائم، رات، دن، دوپہر، اور دن بھی کوئی ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آخر میں جب آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تو 3 مرتبہ آپ کو آخر میں پہلا کلمہ دوبارہ سے پڑھ لینا ہے۔ پہلا کلمہ آپ لوگ 9 مرتبہ پڑھیں گے اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو جب پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد بالکل اینڈ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پر، یا تو پھر تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ اللہ صمد کا آپ کو پڑھنا ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔
میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے چینل کو ضرور آپ کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ 80,000 سبسکرائب کا ہے۔ یہ وظیفہ جو آخر میں نے بتایا اللہ صمد کا، اس وظیفے کو آپ کو 99 مرتبہ بالکل اینڈ میں پڑھ لینا ہے، بالکل اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کوئی کوانٹٹی میں کمی یا زیادہ نہ ہو۔ جتنی کوانٹٹی میں بتایا گیا ہے اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں حاجتوں کی نیت بھی کرنی ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔